ما بأہل حدیثین بغارا نشناسین صد شکر خدا در مذہب ما حیلہ و فن نیست۔ ہمارا ماضی وہ بھی ایام، حال بھی سامنے، اور انشاءاللہ مستقبل اس سے بھی زیادہ روشن۔ ذہن کھلا، دل و دماغ پہ کتاب و سنت کی چھاپ، اور اس کا مظہر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف اہل حدیث و جماعت ہے جسے اللہ نے یہ وسعت ظرفی عطا فرمائی کہ اگر کوئی شیعہ ہے تو اس کو بھی اس سٹیج پہ سوال کر کے پوچھنے کا حق حاصل، دیوبندی ہے تو اس کو بھی یہ حق حاصل، اگر کوئی بریلوی ہے تو اس کو بھی حق حاصل۔ آؤ دین کو سمجھو، کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھو، لوگوں کی آراء اور خیالات کو چھوڑو، کتاب و سنت کو مان لو۔ اور اگر کسی اور میں یہ وسعت موجود ہے، یہ جرأت موجود ہے، اپنے پروگراموں میں اسی طرح برملا اعلان کر کے کہیں کہ اہل حدیث کو بھی حق حاصل ہے، ہماری محفل میں آئے، کھڑا ہو کے پوچھے، لکھ کے پوچھے، جو پوچھے اس کا جواب دیا جائے گا۔ نہ آج تک ہوا، نہ ہوگا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر ایک ہی بات ہے کہ آؤ کتاب و سنت کو سمجھو، سینے سے لگا کے نبی کونین کے رحمت والے صاحبان کے سائے میں آ جاؤ۔ اب بلا تاخیر یہ اہم ترین نشست شروع ہوتی ہے، مسند سج چکی ہے، سوالات سٹیج پہ پہنچ چکے، اور انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کے فضل سے سوالوں کا جواب دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ حضرات، علماء مشائخ کی موجودگی میں مجھ طالب علم کے کندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالی گئی ہے، جس پر میں یہی کہہ سکتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ منصب کے ساتھ مخاطب فرمایا، یا ایھا الرسول۔ ذمہ داری کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک، دین ما انزل اللہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ حضرات، منہج اہل حدیث خالصتاً کتاب و سنت کی دعوت ہے، اور ہمارے نزدیک
قرآن مجید جس طرح محفوظ ہے اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث محفوظ ہے. اور قرآن مجید جن ذرائع سے امت تک پہنچا ہے حدیث بھی انہی ذرائع سے پہنچی ہے. اور اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس. اللہ تبارک و تعالی آپ کی ذات کو لوگوں سے بچائے گا. اس سے مراد صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کی حفاظت نہیں. اس سے مراد اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کی حفاظت لی جائے تو یہ معنی ادھورا. پوری بات تب ہوتی ہے کہ آپ کی ذات کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے اور آپ کی بات کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے. کیونکہ ذات بات سے جدا نہیں ہے اور بات جو ہے وہ ذات سے جدا نہیں. دوسری بات سوالات کے جوابات دینے سے پہلے اپنا منہج جو ہے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اہل الحدیث کے نزدیک دلیل اور استدلال کے اندر فرق ہے. دلیل اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کہا جاتا ہے اور استدلال علماء ائمہ محدثین کے فہم کو. اہل حدیث کے نزدیک دلائل کو کتاب اللہ اور سنت رسول کو جو ظاہر الفاظ ہیں ان پر محمول کیا جائے گا. کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر کوئی کنٹرڈکشن کوئی تضاد نہیں ہے. جو ظاہری ٹکراؤ فرقہ وارانہ اصولوں کی بجائے مسلکی تعصبات یا کسی ذاتی فہم کے نتیجے پر ہم اس کو حل نہیں کرتے بلکہ ہمارا منہج وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا, جو ائمہ محدثین کا تھا. ناسخ و منسوخ, ضعیف اور صحیح, شاذ اور محفوظ, اولا و غیر اولا, راجع و مرجوح, دونوں صورتیں جائز کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. اور جب نصوص کا ظاہری طور پر فہم تعارض ہو تو سلف صالحین کے فہم پر ہم اس کو حل کرتے ہیں. اسی بنیاد پر ہمیں سلفی کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام تابعین اعظام ائمہ محدثین کے فکر پر چلتے ہوئے کتاب و سنت کی ترجمانی کرنے والے. لیکن ہمارا قرہ امتیاز ہے بڑے کے بڑا شخص اگر اس کی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہے تو ہم اس کی بات کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. ہم مکلف ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی منہج پر زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال پیش کیا جاتا ہے, کیا صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل حدیث دیوبندی بریلوی نام کی جماعتیں موجود تھیں؟ اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ اہل حدیث منہج نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی جماعت کا ہے. دیوبندی بریلوی وہابی نام کے ساتھ کسی بھی جماعت اور فرقے کا عہد نبی اور عہد صحابہ میں ہونا دور کی بات, خیر القرون میں اس کا تصور تک بھی موجود نہیں. اگر آپ کا اشارہ لقب اہل حدیث کی طرف ہے تو یہ بات یاد رکھے, کتاب کے ساتھ موسوم کرنا اللہ کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. اسی طرح حدیث میں آتا ہے اوتروا یا اہل القرآن. انہی دلائل کی بنیاد پر
आइमा मुहद्दिसीन ने ताइफा मंसूरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात का जो तसलसल था उसके लिए लक़ब और वसफ अहले हदीस इस्तेमाल किया है, जैसा कि जामे तिरमिज़ी का जो नुस्खा है आरिज़तुल अहमदी 2256 नंबर हदीस है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह हदीस लेकर आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर रहेगा। फरमाते हैं सअलतु मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारिया, मैंने अपने उस्ताद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि ये नबी की जमात कौन सी जमात है, तो इमाम बुखारी रहमहुल बारी फरमाते हैं हम अहलुल हदीस, नबी की जमात अहले हदीस जमात। अहले हदीस और देवबंदी मसलक के अकायद में क्या फ़र्क है? हज़रात, अक़ीदा तौहीद में हमारा और इनका बुनियादी फ़र्क है। एक किताब है जिसका नाम अक़ायद उलमाए देवबंद, जिसको लिखने वाले बज़्लुल मजहूद सुनन अबी दाऊद की जो शरह है उसके मुअल्लिफ है अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी। किताब का नाम है अक़ायद उलमाए देवबंद। वो इस किताब के अंदर लिखते हैं कि कब्रों से इस्तिमदाद और फैज़ ये उलमाए देवबंद के अक़ायद में शामिल है, और हमारे नज़दीक कब्रों से इस्तिग़ासा, इमदाद और फैज़ है ये खुल्लम खुल्ला शिर्क है, जिसके शिर्क होने में कोई शक नहीं। इसी तरह हमारा उनका जो इख्तिलाफ है वो तौहीद अस्मा व सिफ़ात, तौहीद अफ़आल में है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात की तावील करते हैं, तातील करते हैं, तशबीह। और इसी तरह सबसे खतरनाक अकीदा हिंदुओं के अकीदे से भी जो बदतर है वो वहदतुल मौजूद, वहदतुल वजूद का अकीदा है। हमाउस, इसका मतलब वो माना क्या है कि नऊज़ु बिल्लाह इस कायनात की हर चीज अल्लाह तबारक व तआला के वजूद का हिस्सा है। कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा। अल्लाह खालिक व मालिक फरमाते हैं बड़ी बड़ी बातें मुंह से हाँकते हैं, झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह खालिक व मालिक के बारे में अहले हदीस का अकीदा है बायन अनिल खल्क़ मुस्तवी अलल अर्श। हमारा और इनका मनहज का भी इख्तिलाफ है, तौहीद का भी इख्तिलाफ है, और अकायद का भी इख्तिलाफ है, अस्मा व सिफ़ात का भी इख्तिलाफ है। इसी तरह इनका ये अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र में, औलिया अपनी कब्रों में दुनियावी जिंदगी के साथ जिंदा है, जबकि आलु सुन्नत वल जमाअत आलुल हदीस का अकीदा है कि वो बरज़खी हयात है जिसका हमें शऊर नहीं, उसको दुनियावी हयात नहीं कहा जा सकता। यही वजह है मौलाना अशरफ अली थानवी अरवाह सलासा के अंदर लिखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र मुनव्वर से निकलकर दारुल देवबंद तशरीफ ले आए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र मुनव्वर में, और तबलीगी निसाब के अंदर लिखा है कि अश-शेख रिफाई वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र पर गए, कहा अस्सलामु अलैकुम, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब देने के लिए बतौर मुसाफा के कब्र से अपना हाथ निकाल लिया। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फातिमा रोती रही, या बता मन जन्नतुल फिरदौस मावा। फातिमा को तसल्ली देने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ कब्र से नहीं निकला। सहाबा किराम में बलवा था, इख्तिलाफ, तब हाथ नहीं निकला। तेरे मजहब दरोग को फरोग देने के लिए नऊज़ु बिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम का हाथ कब्र से निकलना था। अल्लाह हमें ऐसे अकायद से महफूज फरमाए। इसी से मिलता जुलता एक सवाल कि अहले हदीस कहते हैं कि देवबंदी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़ात को नहीं मानते। कौन सी सिफ़ात को वो नहीं मानते, ज़रा इसकी वजाहत करें। उलमाए देवबंद के कई ऐसे नजरियात हैं जो खुल्लम खुल्ला इस्लाम दुश्मन है। मिसाल के तौर पर आब हयात किताब है मौलाना कासिम नानोतवी साहब की, वो इसमें लिखते हैं एक लम्हा के लिए भी
نبی علیہ السلام پر موت نہیں آئی، وہ نبی علیہ السلام کی وفات کے قائل نہیں ہے۔ دوسری بات، ان کی مشہور کتاب ہے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ بعض زمانے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو نبی علیہ السلام کی جو خاتمیت ہے، آپ ختمی المرتبت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آخری نبی رسول بنایا ہے، مکتوب کیا ہے، تو کہتے ہیں پھر بھی نبی علیہ السلام کی خاتمیت محمدی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو یہ اسلام سے بغاوت کے مترادف بات ہے، اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح کلمہ نبی علیہ السلام کا پڑھنا جیسے منافقین کی روش ہے، کلمہ اللہ کے نبی کا، اور بات عبداللہ بن ابی، کلمہ جو ہے اللہ کے نبی کا، اور جو باتیں ہیں وہ خود ساختہ اماموں کی ماننا، جیسا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ مغرب کے جو فرض ہے ان سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ ہم اس لیے نہیں پڑھتے، ہمارے امام نے اس کو اختیار نہیں کیا، ہم اس کو نہیں پڑھتے۔ اللہ ہمیں ایسے نظریات سے محفوظ فرمائے۔ زیور پہننے کے لیے خواتین کان اور ناک میں سوراخ کرواتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جی، زیور پہننے کے لیے ناک اور کان کے اندر چھید کروانا جائز ہے۔ کانوں کے بارے میں تو واضح حدیث موجود ہے، اور اسی پر قیاس صحیح کا تقاضا بھی یہی ہے۔ خرسف کا جو لفظ صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں آتا ہے، وہ چھید کر کے جو زیور عورتیں کانوں میں پہنتی ہیں اس پر بولا جاتا ہے، یہ جائز اور درست ہے۔ خاوند لاپتہ ہو جائے تو عورت کتنی دیر تک اس کی انتظار کرے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب۔ کتاب و سنت کی روشنی اس شرط کے ساتھ، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح قول ہے، مفقود الخبر، جس کا آتا پتہ نہیں گم ہو چکا ہے، 4 سال تک اس کی بیوی انتظار کرے۔ اور امام بخاری رحمہ الباری انہوں نے ایک حدیث سے استدلال کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی گمشدہ چیز کا 1 سال تک اعلان کیا جائے۔ اسی حدیث کے عموم میں امام بخاری رحمہ الباری وہ خاوند کو بھی لے کر کے آئے ہیں۔ تو حالات کے پیش نظر حاکم کم سے کم 1 سال اور زیادہ سے زیادہ جو 4 سال ہے اس کا تعین کر سکتا ہے۔ موجودہ حالات میں پسند کی شادی کا مسئلہ ایک مہمہ بنا ہوا ہے، کیا اولاد اپنے والدین کی مرضی کی پابند ہے یا انہیں بھی اس میں کچھ اختیار حاصل ہے؟ ہمارے شیخ اور استاذ محدث زمان حافظ عبدالمنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، ان سے سوال کیا گیا کہ بغیر ولی کے نکاح، فرماتے ہیں نکاح باطل ہے، لا نکاح الا بولی، اور والدین کی اجازت کے بغیر جو لڑکا نکاح کرتا ہے وہ نکاح معصیت ہے، نکاح ملعون ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اس کے والدین راضی نہیں۔ محبت کی جو شادی ہے اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے، لیکن شرائط کیا ہے؟ معروف طریقہ کو اختیار کیا جائے جس میں والدین کی اجازت ہو، اعلانیہ نکاح ہو، اور جو دیگر شرائط ہے ان کی پابندی ہو، وگرنہ باصورت دیگر یہ نکاح باطل۔ ایک شخص حج پہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ اپنی محرمات بھی ہیں، اور اس کی ایک بھابھی تقریباً جس کی عمر 60 سال ہے، کیا وہ دیور کے ساتھ حج پہ جا سکتی ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الحم جو دیور ہے یہ موت ہے، تو اجازت نہیں ہے 60 سال ہو یا 160 سال ہو پھر بھی نہیں جا سکتی۔ ایک عورت عمرہ کے لیے جانا چاہتی ہے، اس کے ساتھ خامند یا محرم رشتہ دار کوئی بھی نہیں، کچھ عورتیں ہیں اس گروپ میں، کیا اس صورت میں وہ عورت حج پہ جا سکتی ہے؟ بعض علماء نے استدلال کرتے ہوئے اس کی اجازت دی ہے، لیکن یہ استدلال درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو ایسی صورت میں مکلف کیا ہی نہیں ہے، جب وہ مکلفہ ہے ہی نہیں، تو پھر عمرہ کے لیے جانا یہ خیال است و محال، یہ عجیب سی بات ہے۔ اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ جب مکلف ہوگا تو پھر ہی عمل اس نے کرنا ہے۔ گھر میں موجود میت یا قبرستان میں مدفون میت کے سرانے طالب علموں کو بلا کر قرآن پاک کی تلاوت کروانا، کیا یہ جائز ہے؟ ناجائز ہے اور غیر و ثابت ہے۔ اس سلسلہ میں جن روایات سے استدلال کیا جاتا ہے کہ بقرہ کی پہلی آیات سرانے کی طرف اور آخری آیات قدموں کی طرف کھڑا ہو کر پڑھے، ضعیف جدہ، سخت ضعیف روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میت کے لیے طریقہ بتایا ہے نماز کا، دعا کا، ان بتائے ہوئے طریقوں میں یہ طریقہ شامل نہیں ہے۔ کچھ علماء کرام داڑھی کو رنگ لگانے کے سلسلہ میں نمبروں کے چکر میں ہے کہ 43 نمبر کا کلر لگا سکتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ میری داڑھی عمر سے پہلے سفید ہو رہی ہے تو کیا میں بھی ایسے لگا سکتا ہوں؟ داڑھی کو رنگنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور صحابہ کرام کا عمل بھی، لیکن رنگنا ہے جو ڈارک براؤن کالا نما ہے اس کو تو اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن کالا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ منہ کالا ضرور کرنا ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث کس حدیث کی کتاب میں ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنے کے بارے میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات محدثین کی جو شرائط صحت ہے، تو مسند احمد کے اندر غلبتائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھتے۔ دوسری حدیث سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری میں کہ یہ جو ہاتھ ہے دائیں بائیں باندھنے پر باندھنا، جو ذرا ہے لغت عرب میں بڑی انگلی سے لے کر کونی تک اس پر بولا جاتا ہے، تو جب دائیں ہاتھ کو بائیں باندھنے پر رکھے گا تو ہاتھ سینے پر آئیں گے، ناف کے نیچے ان کو لے جانے کے لیے انسان کو جھکنا پڑے گا۔ دوسری روایت جو احناف کی شرائط پر صحیح ہے وہ ابن خزیمہ کے اندر حدیث ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنا دائیں ہاتھ بائیں پر رکھ کر سینے پر باندھا۔ تیسری بات، جیسا کہ مجھ سے پہلے روپڑی صاحب حافظہ اللہ وہ استدلال فرما رہے تھے، ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ یہاں ہاتھ باندھنے میں عاجزی ہے، لیکن بڑی عجیب بات ہے، شیعہ جو ہے وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں، مرد شیعہ عورتیں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتی ہیں۔ جب بھی شیعہ سے بات ہو دلیل دینے کی ضرورت نہیں، اسے کہیں کہ تمہاری عورتیں ہاتھ باندھتی ہیں، دلیل پیش کرنا تمہارا کام ہے اور مردوں کا ذکر دکھانا ہمارا کام۔ ایسے ہی ہمارے بھائیوں سے کہیں کہ آپ کی ماں بہنیں وہ ہماری بھی بہنیں ہیں اسلامی، وہ ہاتھ سینے پر باندھتی ہیں،
دلیل پیش کرنا تمہارا کام ہے اور مردوں کا ذکر دکھانا ہمارا کام ہے بتوفیق اللہ تعالی۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہنا درست نہیں تو ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کہنا یہ کیسے درست ہے؟ صدیق اکبر امت میں سے صدیق اکبر ہے، عمر بن خطاب امت میں سے فاروق اعظم ہے، اور امام اعظم تم نے دین کے اندر بنائے ہیں، دین کا امام اعظم صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ صاحب میرا نعرہ نہ لگائے، اللہ کی کبریائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو جس کی عمر صرف 10 سال ہے قرآن پاک کا حافظ بنا دیا، کیا اسے امامت کا فریضہ سونپا جا سکتا ہے؟ اسلامی معاشرہ ہو، اسلامی گھرانہ ہو، بچے کی عادات و اطوار خلاف شرع نہ ہو تو اس کو امام بنانا درست ہے۔ جیسے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ہے، فرماتے ہیں میں 6 یا 7 سال کا تھا، قبیلہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، مسلمان ہو گئے، جب جانے لگے تو کہا یا رسول اللہ ہمارا امام بنا دے۔ آپ نے فرمایا قرآن کس نے زیادہ یاد کیا ہے؟ میرے ساتھیوں نے قرآن سنایا تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ان سب سے بڑھ کر قرآن آتا ہے۔ آپ نے جب مجھ سے قرآن سنا فرمایا او قبیلے والوں، پیر و جوان سب اس کے پیچھے ہوں گے، یہ بچہ تمہارا امام ہو۔ موبائل میں بیلنس ختم ہونے کی شکل میں ایڈوانس لیا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ سود پڑتا ہے، کیا یہ واقعتاً سود ہے؟ وہ علماء جو اس کو سود نہیں قرار دیتے میں ان کے موقف کو راجع سمجھتا ہوں۔ یہ کمپنی ایک فیسلٹی ہمیں دیتی ہے جس کے وہ چارج لیتی ہے، یہ کوئی سود نہیں۔ بعض علماء جو ہے نا وہ حرام بنانے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، سختیاں کرتے ہیں، سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے بھائی۔ خاتون بیمار ہے، بچے کی پیدائش اور ڈلیوری میں اسے دقت ہے تو آپریشن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ڈاکٹر حضرات تیسری چوتھی دفعہ کے بعد ممانعت کر دیتے ہیں، تو کیا اس کے لیے وہ بچوں کا تولید ضبط والا سلسلہ کروانا کیا جائز ہے؟ جائز و درست ہے۔ شریعت کہتی ہے ماہر فن کی بات مانو، جب عمارت بنانی ہے تو انجینئر کی بات مانی جائے گی، مولوی عمر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایسے علاج معالجہ میں ڈاکٹر کی بات مانی جائے گی، شیخ الحدیث صاحب کی نہیں ہے، دوائی فقیہوں سے لینی ہے بھائی۔ فجر کی سنتیں پڑھ کے مسجد میں پہنچا تو مسجد میں جماعت ہونے میں ابھی ٹائم باقی ہے، کیا وہ بغیر نفل پڑھے مسجد میں بیٹھ سکتا ہے؟ جی بیٹھ سکتا ہے۔ تحیت المسجد کو فرض و واجب کہنا یہ تحکم و سینہ ضروری ہے۔ ائمہ محدثین امام مالک اور امام نسائی رحمہم اللہ تبارک و تعالی اس کو حسن استحباب پر معمول کرتے ہیں، بیٹھ سکتا ہے۔ ایک جانور جس کی نقداً قیمت 50,000 اور اسے ادھار پہ 80,000 میں فروخت کیا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جمہور اہل حدیث علماء ائمہ محدثین اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اما شیخی الحافظ والحجہ وصاحبی ورفیقی فی الدین زبیر علی زئی رحمہم اللہ تبارک و تعالی، تو میں ان کے موقف کو راجع سمجھتا ہوں، میں اس کے جواز کا قائل نہیں۔ کل قرض ذرہ منفع فهو الربا، ہر وہ صورت بے کی ہو جس میں قرض آئے اور وہ قرض نفع لے کر کے آئے، نبی علیہ السلام کی حکماً مرفوع روایت ہے، حکماً مرفوع، وہ سود ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اس کے عدم جواز کے قائل ہے، لیکن میں نے یہ بتا دیا ہے کہ جمہور علماء شیوخ الحدیث بڑے بڑے مشائخ جو ہیں وہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ جو شخص ہوائے نفس کی پیروی کیے بغیر علماء کے کسی موقف کو راجع سمجھ کر
اس پر عمل کرتا ہے، اس پر کوئی نکیر نہیں ہے، اس کو سود خور نہیں کہا جائے گا۔ شیخ بن باز کے فتوے کو لے کر، بڑے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو لے کر اس کو اختیار کرتا ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگانا۔ ربیع الاول کے مہینے میں بریلوی میلاد کے جلسے کرتے ہیں، اہل حدیث سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کرتے ہیں، دونوں کے جلسے ہیں، ایک ناجائز اور دوسرے جائز، یہ کیسے؟ بڑی آسان سی بات ہے، وہ جشن عید میلاد النبی کے جلسے کرتے ہیں اور اہل حدیث سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں، تو فرق واضح ہے نا۔ جشن عید میلاد النبی بدعت ہے اور سیرت النبی کے احتفال اللہ کی بھی سنت ہے، اس کے رسول کی بھی سنت ہے اور صحابہ کی بھی عادت ہے۔ قرآنی آیات جیب میں لے کر واش روم جا سکتے ہیں، موبائل وغیرہ میں جیسا کہ اس وقت موجود ہے، اس کے موبائل جو ہے اس کی حیثیت مصحف کی نہیں ہے۔ صفحے پر آیات مکتوب ہوں تو بیت الخلاء کے اندر نہ جائے۔ اس کی دلیل نبی علیہ السلام جب بیت الخلاء میں جاتے تو جو آپ کی انگوٹھی تھی جس میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوتا اس کو اتار دیتے۔ اس دلیل کی بنیاد پر صفحے ورق پر مکتوب یا پرنٹ آیات و احادیث ہو، ان کو لے کر کے بیت الخلاء میں نہ جائے۔ ہاں اگر موبائل ہے اور اس کے اندر اپلیکیشن ہے قرآن مجید کی، احادیث کی، تو ایسی صورت میں جا سکتا ہے۔ اس کی حیثیت موبائل کی ہے، اس کی حیثیت مصحف کی یا کتاب حدیث کی نہیں ہے۔ عشر ادا کرتے وقت کیا پہلے قرض ادا کیا جائے گا یا قرض ادا کیے بغیر ہی فصل کا عشر ادا کیا جائے گا؟ دو باتیں ہیں۔ کچھ لوگ بڑے چلاک ہوتے ہیں۔ ایک شخص میرے پاس آیا کہ میری بیوی کے پاس 20 تولے سونا ہے جس کی قیمت تقریباً 9 سے 10 لاکھ روپے بنتی ہے اور 10 لاکھ روپے مجھ پر قرض ہے۔ تو میں نے علماء سے پوچھا ہے مجھ پر تو زکوٰۃ نہیں۔ میں نے کہا ہے۔ کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا قرض اتارتا ہے زیور بیچ کر؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا کتنا سیانہ ہے تو، کھتری ہے، اللہ کو بھی دھوکا بندوں کو بھی دھوکا، قرضہ بھی نہیں اتارنا اور زکوٰۃ بھی نہیں دینی۔ تو ایسے ہی اگر بھائی صورت ہے کہ قرضہ بھی نہیں دینا اور عشر بھی نہیں دینا، پھر تو ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر واقعی اس پر قرض ہے، چٹی ہے، تو پھر وہ دے سکتا ہے، قرض اتار سکتا ہے۔ مشرک کے ساتھ مجبوراً رشتہ کر لینا جائز ہے؟ یہاں ایک بات سمجھ لیں، مشرک جو ہے کتاب و سنت کی اصطلاح میں بت پرست کو کہا جاتا ہے۔ امت کے اندر شرک ہوگا جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خبردار کیا، اور امت شرک بھی کرتی ہے۔ یا علی مدد، یا غوث مدد، قبریں پوجنا کھلم کھلا شرک ہے۔ لیکن من حیث الجماع اہل حدیث علماء نے کبھی بھی ان کو ملت سے خارج نہیں کیا۔ یہ مسلمان ہیں اور غفلت میں اور کوتاہی میں اور تعویل میں یہ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میں ان کے ساتھ رشتہ داری کا فتویٰ نہیں دیتا، لیکن جو رشتہ داری کرتے ہیں ان پر فتویٰ بھی نہیں لگاتا، یہ بات ذہن میں رکھنا، کیونکہ جو مسلمان سمجھ کر رشتہ کرنے کے قائل ہیں ان پر فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ جیسے میں نے کبھی کسی غیر اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، لیکن جو مسلمان سمجھ کر پڑھتے ہیں وہ ان کا اجتہاد ہے۔ اگر وہ اخلاص کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس پر اجر دے گا، اگرچہ ان کا اجتہاد ایک اجر والا ہے۔ اولا اور بہتر بات ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ رشتے سے بھی بچنا چاہیے اور ان کے ساتھ مناقات اور نمازیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ روایات جو آتی ہے وہ ضعیف ہے سنن ابی داؤد میں، اور جن روایات سے استدلال کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قربانی کی اور کہا کہ یہ میری طرف سے، اور میری امت سے جس نے قربانی نہیں کی تو امت میں زندہ بھی آتے ہیں تو فوت شدہ بھی آتے ہیں، اس سے استدلال درست نہیں ہے۔ امت اللہ کے نبی کی ہے، آپ کی میری امت نہیں ہے۔
یہ خاصہ ہے، یہ خاصہ ہونے پر دلیل موجود ہے۔ عورت کو حق المار میں سونا دیا گیا، وہ عورت کچھ عرصے بعد فوت ہو گئی، تو اس کا یہ سونا اور اس کی باقی جائیداد وہ صرف اولاد کی ہے یا خاوند بھی اس میں حصے دار ہوگا؟ دیا سلائی تک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورثاء کے حق مقرر کر دیے ہیں، اولاد بھی، والدین بھی اور خاوند، اگر اس کی مذکر اولاد ہے اس میت کی، اس عورت کی، تو ایسی صورت میں اس کے بھائی وارث نہیں، بہن بھائی، اور اگر اس کی مذکر اولاد نہیں ہے تو اس میت، اس عورت کے بھائی بھی وارث ہوتے ہیں، خاوند بھی وارث ہے۔ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ رفع الیدین کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی، نبی علیہ السلام والی نماز نہیں ہوتی، بس یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کیوں؟ امام بخاری رحمہ اللہ جز رفع الیدین میں لے کر کے آئے ہیں کہ صحابہ کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نماز بھی آپ نے بغیر رفع الیدین کے نہیں پڑھی۔ ماشاءاللہ۔ سگریٹ، نسوار اور حقہ پینے کے بعد نماز کے لیے کیا نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا یا پہلے والا کیا ہوا وضو وہی کافی ہے؟ اگر تو ان کو جائز سمجھتا ہے، حلال جانتا ہے، تو پھر وضو کیا، اس کا ایمان بھی ٹوٹ جائے گا، اس کو تجدید ایمان کرنا پڑے گا۔ نواقص کے اندر ایسا نشہ جو عقل کو زائل کر دے وہ شامل ہے۔ نشے کی دو اقسام ہیں، پہلی قسم وہ ہے کہ جن کے استعمال سے عقل زائل ہوتی ہے، جیسے شراب ہے، پینے سے عقل زائل ہوتی ہے، اور بعض نشے ایسے ہیں کہ جن کے نہ پینے سے، استعمال نہ کرنے سے عقل زائل ہوتی ہے۔ تمباکو، حقہ اور سگریٹ یہ ایسے نشے کے اندر ہی شامل ہیں۔ یہ ایک انتہائی سمجھو بھی حساس سا مسئلہ ہے۔ کسی بھائی نے پوچھا ہے، یقیناً اس کی ضرورت ہوگی، ایک بچی کی شادی ہوئی، اس کا خامند نامرد ہے، 1 سال تک تو اس بیچاری نے اپنا گھر آباد رکھا، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسی عورت جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے، حاکم وقت اس کے نکاح کو فسخ کرے گا، جو مجسٹریٹ ہے، عدالت ہے، وہ اس کے نکاح کو فسخ کرے گا۔ ویسے گھر بیٹھے یا کوئی پنچایت اس کا نکاح توڑ دے، یہ درست نہیں ہے، قانون کی پابندی ایسی صورت میں لازمی ہے۔ کیا کسی مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ نیچے اسلامک ایجوکیشن سکول سسٹم تعمیر کیا جا سکتا ہے اور مسجد کو اس کے اوپر دوسری منزل پر منتقل کر دیا جائے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں واضح فرمائیں۔ نبی علیہ السلام کی مسجد جو ہے اسے ہمہ جہت فوائد لیے جاتے تھے، جس میں تعلیم و تعلم بھی شامل ہے۔ نام مسجد ہی رکھیں، یہ اسلامک ایجوکیشن ادھر ادھر، اور مسجد میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہے تو یہ درست ہے۔ یہ پراپرٹی جو ہے وہ مسجد کی ہے، اس کا بنیادی مصرف مسجد ہے، اس کو سکول بنا دینا یا کسی اور جہت لے جانا یہ جائز و درست نہیں ہے، اس کے اندر مفاسد ہیں، بڑے فتنے ہیں، اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں حصص کا کاروبار جائز ہے یا ناجائز؟ یہ سود کی صورت ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، ان کا مال اینٹنے کے لیے۔ مجھے تو ابھی تک اس کی کوئی جائز صورت نہیں ملی۔ جو جائز بناتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ ایک شخص کسی کے ہاں مہمان ہوا، میزبان نے اسے کھانا مہیا کیا، کیا وہ اس کھانے میں کسی دوسرے کو خود دعوت دے کر کے شریک کر سکتا ہے؟ میزبان سے اجازت لے، بغیر اجازت کے گھسنے والا ڈاکو لٹیرا ہے۔ میں نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کہا۔ اللہ اکبر۔
علامہ وحید الزمان کے بارے میں وضاحت کریں کہ وہ کون تھے؟ علامہ وحید الزمان عربی زبان کے عالم تھے۔ نواب صدیق الحسن رحمۃ اللہ علیہ ان کو ماہانہ تنخواہ دیا کرتے تھے اور ان سے انہوں نے کتب احادیث کے تراجم کروائے، اور وہ جب تباہ ہوئے تو